بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک پوسٹ لگائی تھی مسجد فتح کی کہ وہاں جس نے بھی آنا ہو وہ ترتیب ایسی کر لے کو صبح مساجد میں آ کے نماز پڑھ لے, اس کے بعد فوراً وہاں آ کے اور اپنے نوافل وغیرہ پڑھ لے. ابھی میرے استاد ہیں, ان کی مجھے کال آئی تھی, میسیجز انہوں نے واٹس ایپ پہ کیا کہ آپ اس میں تھوڑی سی یہ چینجنگ لا دو کہ آپ نماز جو ہے نا وہ مسجد نبوی میں پڑھا کریں تاکہ وہ 1000 کی فضیلت یا ایک روایت میں آتا ہے 50,000 کی فضیلت وہ برابر رہے. کیونکہ آج کل تھوڑا رجحان اس طرح بن گیا ہے کہ اب بہت زیادہ زیارات کھولی جا رہی ہیں, تو لوگ جب ان کی جیسے بدر ہے یا دور کوئی بھی چیز ہوگی لوگ وہاں جاتے ہیں, موسٹلی ان کی فجر کی ظہر کی نماز رہ جاتی ہے. وہ فرما رہے تھے کہ اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ مسجد نبوی کی نمازیں چھوڑے نہ, مطلب کوشش تو یہ نا وہ 40 نمازوں کی فضیلت بھی پوری ہو. تو اللہ ان کو جزائے خیر دے, وہ بڑے ہیں, ہماری اصلاح بھی فرماتے ہیں. ہاں اس میں ایک چیز کا خیال آپ رکھ لیں, یہ تھوڑی حکمتی چیز ہے مسائل کی نہیں, کہ وہاں پہ موسٹلی اب رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی آدھے گھنٹے بعد وہاں پہنچے نا مطلب رش اس بنا پہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ جیسے آپ مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے وہاں جائیں گے تو آدھے پونے گھنٹے بعد ادھر اتنا رش ہو جاتا ہے کہ پاؤں نہیں رکھا جاتا. تو اگر آپ نے کسی ضعیف کو لے کے جانا ہے یا کوئی بھی ایسا جس کو بعد میں پرابلم آتی ہے, کیونکہ وہاں یہ یاد رکھنا کہ وہاں پوری گرمی ہونی ہے اور دھوپ ہونی ہے, تو مسجد نبوی کی نمازیں بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے. میں رپیٹ کر رہا ہوں, کوشش یہاں حتی الامکان کیا کریں کہ 40 نمازوں والی فضیلت آپ لازم لیں. لیکن اگر کسی نے ایسا جانا ہی ہے اور ان کے ساتھ ضعیف ہیں تو یہ ایک حکمتی تدبیر ہے, ضروری نہیں کہ ایسا کرنا ہی کرنا ہے. کیونکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کرنٹ کنڈیشن بھی بتائی جائے تاکہ دوسروں کے لیے عافیت آسانی بھی ہو. اگر تھوڑی بہت وہاں مشقت آ جائے تو بس پھر اس کو برداشت کر لیں. لیکن کوئی بھی چیز اجر لینا ہونا تو تھوڑی سی اپنے آپ کو مشقت دینی پڑتی ہے, تو مشقت ختم ہو جاتی ہے, اجر باقی رہ جاتا ہے. تو آپ کوشش یہی کریں کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں اور پھر ادھر چلے جائیں. اگر تھوڑی بہت مشقت آئیں گے, رش ملے تو کوئی بات نہیں, 10-15-20 منٹ ویٹ کر لیں. جتنی دعائیں مانگیں گے اتنی انشاءاللہ خیر ہی ہوگی. تو دونوں صورتیں آپ کو بتا دی گئی ہیں. باقی اللہ پاک عافیت کرے اور صحیح بات دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے, کمی پیشی اپنی رحمت سے معاف فرمائیں. اللہم آمین. جزاکم اللہ. الرحمن الرحیم. جی ایک چیز بتانی تھی, کچھ ساتھی نا یہاں جب آتے ہیں نا مکہ یا مدینہ تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہاں قرآن آپ کو پتہ نا کہ جو عرب جس طرح پڑھتے ہیں ان کی کوئی زیر زبر تھوڑی سی چینج ہوتی ہے نا, تو ان سے وہ پڑھا نہیں جاتا. جیسے مجھے بھی یہ مسئلہ کہ میرے سے نہیں پڑھا جاتا, تو وہ اکثر یہ ہوتا ہے یہ گرین والا, اس میں دیکھیں نا یہ اس میں اس طرح یہ لکھا گیا ہوا ہے نا, تو کچھ ساتھیوں کو یہ پڑھنے میں مسئلہ آتا ہے. جیسے مجھ سے یہ صحیح سمجھ نہیں آتا, میرے سے نہیں پڑھا جاتا, کیونکہ ہم نے شروع سے جو پاکستان میں رہتے ہیں ہم نے اس طرز سے اس کو دیکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں نا اس طرح سے, تو یہ یاد رکھیں کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ گرین والا ہے, یہ جو آپ کو بتایا اس طرح ہے. یہ جو ہم نے نا جس کو یہ مشکل پیش آئے جیسے مجھے آتی ہے, تو وہ یہ بلو والا لے لیا کریں, یہ جس کے اوپر بلو ہے, جس کا کلر گرین ہے اس کا کلر بلو ہے, تو آپ یہ بلو لے لیا کریں. اس میں انشاءاللہ آپ کی یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی. اور جب بھی مسجد نبوی بیٹھیں, کہ میں ابھی اس جگہ پہ بیٹھا ہوں جہاں حفظ کی کلاسز لگتی ہیں مسجد نبوی میں, یہ ساری طرح ان کو دکھائیں, تو آپ بھی کوشش کیا کریں زیادہ یہاں آ کے بیٹھا کریں. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو ایسے ماحول میں بیٹھتے ہیں, ان کی وجہ سے یہ مسجد آباد کرنے والے ٹھیک ہیں, پھر ادھر بیٹھ کے جب قرآن آپ پڑھیں گے تو آپ بھی ان کے مشابہ ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی پورا اجر ملے گا. اور یہ بھی افطاری کے ٹائم میں جیسے افطاری ہوتی ہے وہ پھر آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ.